غریدہ فاروقی. سر، سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد اور خراج تحسین غازیوں کو، خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے، پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے، جو ریکگنیشن ہے، کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. اٹ از فار دی پیپل آف کشمیر ٹو ڈیسائڈ as per the United Nations Security Council resolution, as per the right of self جو ان کو دیا گیا ہے، خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. That is the right and that's what the future of Kashmir is. Pakistan has a principled stance on this, اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear. And that is Pakistan. Because پاکستان اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ. And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East, that what's happening in IOA-JK? Yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام، ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے، جو ارادہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. پہنچیں گے وہیں پہ، ایک ہی جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. حق خود ارادیت کے ذریعے پہنچنا ہے، اصولوں کے ذریعے پہنچنا ہے. اور اس پہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو سیاسی اور آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ دن رات دے ورک آن دس کہ کس طریقے سے ہم نے کشمیری بھائیوں کو ان کی حق خود ارادیت تھرو دی ڈپلومیٹک، تھرو دی پولیٹیکل، تھرو دی لیگل مینس انہوں نے وہاں پہنچنا ہے. کیونکہ پاکستان ڈزنٹ بلیو ان واٹ انڈینز آر ڈوئنگ، ریپریشن، اگریشن اینڈ آل سارٹ آف نان سینس جو انہوں نے ریجن کے اندر مختلف جگہوں میں اندر بھی اپنے ملک میں، اندر ملک کے باہر بھی پھیلائی ہوئی. جی بہت شکریہ سر. ایک تو سر یہ کہ 1 سال پہلے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی تو نمبرز میں ان کے پاس ایک بڑی فوج، ان کی ایئر فورس کے پاس جدید ترین لڑاکا طیارے تھے، ان کے پاس رافیل جیسے نیول ڈومیننس کے وہ دعوے کرتے تھے. S-400 جیسا جدید ڈیفنس سسٹم ان کے پاس تھا، اور بینگ ایگریسر جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ایج ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. پھر ایسا کیا ہوا، واٹ کریٹڈ دا ڈفرنس کہ اس جنگ میں انہیں ان تمام تر جو ان کو ایج حاصل تھا اور سب کے باوجود انہیں بری طرح سے شکست ہوئی؟ وہ فیکٹر کیا تھا کہ جس نے یہ ساری بازی پوری جو ہے وہ پلٹ دی پاکستان کے حق میں؟ اور سیکنڈلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے،
ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں جاری ہے کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ان کی پراکسیز ہے ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جاری ہے، اور اس کے خلاف بھی جو آپریشن غضب الحق جاری ہے پاکستان کی طرف سے بڑی سکسیزفلی، اس میں بھی دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سندھور 2 کی وہ بات کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے، اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ اس پہ بھی ٹھیک. دیکھیں جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ واٹ واز دی one factor, if you want to say me one factor, because there are multiple factors, I think that is the hubristic, militarized mindset of the political mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. دیکھیں انہیں پاکستان کے بارے میں ان کا جو اندازہ ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. کہاں سے ان کے ذہن میں یہ خبت آ گیا ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنے گا؟ کہاں سے ان کے ذہن میں خبت آ گیا ہے کہ they will define the destiny of the people of this region? This is what is the problem. This sense of self-entitlement, I think that is the problem where they have miscalculated. And they are miscalculating hugely. اور اسی زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہماری تو 10 گنا زیادہ ہم ان سے دفاع پہ خرچتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اب پار ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہم بار بار نہیں کہتے تھے، یہیں سے ہم کہتے تھے کہ کوئی مائی کا لال جون سا ہے، کسی کا بچہ، کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. وی آر ٹوگیدر. That's the destiny of the people of Pakistan and that's the destiny of the people of the armed forces because we come from you. یہ کوئی ایلیٹ کی فوج نہیں ہے، یہ غریب کی فوج ہے. So یہ بھی ان کے ذہن میں غلط فہمی تھی. So this is the strategic miscalculations that they made. اور اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے. یہی بیانیہ بنایا جاتا تھا، اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 اور 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آج بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں نا، چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، جاری و ساری ہے. وہ جو ابھی آپ کو طارق غازی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. تو آئی تھنک اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، دیٹ از ویئر دے فالٹرڈ. وائل وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. یہ اس کا مطلب